حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ روح اور جسم قیامت کے دن جھگڑا بھی کریں گے۔ روح کہے گی یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے تو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی، نہ میرے اندر نفس کی خواہشیں تھیں، یہ تو جسم سارا کچھ کھاتا پیتا تھا، جو کیا اسی نے کیا۔ تو جسم عرض کرے گا اے اللہ اگر میرے اندر روح ہی نہ ہوتی تو میں کسی قابل تھا؟ یہ تھی تو بھوک لگتی تھی، یہ موجود تھی تو پیاس لگتی تھی، یہ موجود تھی، تو روح اور جسم جھگڑا کریں۔ روح کہے گی جو کیا، جسم نے کیا، جسم کہے گا جو کیا، روح نے کیا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے اب جو اس کی شان کے لائق ہے، فرمایا تمہیں ایک مثال نہ دوں؟ اللہ دے، خزائن العرفان میں موجود ہے، کتاب الروح میں موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا ایک بندہ لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، دونوں باغ میں جا رہے تھے، تو وہ جو لنگڑا تھا نا، معذور تھا، اپاہج تھا پیر سے، اسے پھل نظر آیا درخت پہ، تو وہ اندھے سے کہنے لگا اگر میرے پیر سلامت ہوتے تو میں پھل توڑتا پر مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا۔ تو اندھا کہنے لگا تو اس طرح کرنا، میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور تم پھل توڑ دونوں کھاتے۔ تو وہ جو اپاہج تھا وہ اندھے کے کندھوں پہ چڑھا، پھل توڑے، دونوں نے کھائے۔ تو اللہ فرمائے گا جسم اور روح سے بتاؤ غلطی کس کی؟ تو عرض کریں گے اللہ دونوں کی۔ تو رب فرمائے گا تمہاری بھی پھر دونوں کی ہوئی ہے، ایک کی غلطی۔ تو جسم اور روح کا رشتہ ہے، ارواح پہلے سے موجود تھیں۔ ایک حدیث اور سنیں، نسائی شریف میں موجود ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سو کے اٹھی، حضور کے ساتھ آرام کر رہی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جسم تو تیرا یہی تھا اور تو میرے پاس ہی تھی۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ جو خواب میں تو مجھے ملی ہے اور خواب میں تو میری پیشانی پہ سجدہ کر رہی ہے، تو یہ میری روح تیری روح سے ملاقات کر رہی ہے۔ تو روحیں پہلے سے موجود تھیں۔ روح کچھ دیر کے لیے جسم سے جدا ہوتی ہے جب موت آتی ہے، پھر قبر میں لوٹائی جاتی ہے، بندے کو بٹھایا جاتا ہے اس کو سوالوں کے جوابات دینے، اور یہ موت کا سلسلہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک مینڈے کو لا کے، بکرے کو لا کے ذبح کیا جائے گا، اور اب فرمائے گا یہ موت ہے، آج میں نے ذبح کر دی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے پہلے تک ہر ایک کو موت، حضرت اسرائیل کو بھی موت آئے گی، حضرت میکائیل کو بھی موت آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ موت کا ذائقہ مدینے والے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، اگر وہاں آیا ہے تو پھر کوئی بچے گا نہیں۔